ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے مائیکل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس مائیکل اسپیکنگ۔ مائیکل نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، باس آپ کے لیے ایک اہم اطلاع ہے، میں بیڈک بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیسی اطلاع؟ مائیکل نے چونک کر پوچھا۔ آپ کی سابقہ فرینڈ مارگریٹ نے ابھی بھی سپر نائٹ بینک میں ایک بھاری رقم اسپیشل اکاؤنٹ کھلوا کر جمع کرائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بینک کو کہا ہے کہ وہ اس ساری رقم کو فوری طور پر جزیرہ ہوائی منتقل کر دے۔ اس بات کا علم مجھے اتفاق سے ہی ہوا، میں ایک ذاتی کام کے سلسلے میں سپر نائٹ بینک کے مینیجر کے پاس موجود تھا کہ یہ بات ہوئی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں، بیڈک نے کہا۔ اس نے اتنی بھاری رقم کہاں سے حاصل کی ہوگی اور تمہیں اس میں کیا خاص بات نظر آ رہی ہے؟ مائیکل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ باس اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مارگریٹ کو آپ کے بارے میں ہر بات کا علم ہے۔ یہ درست ہے کہ اس نے آج تک آپ کے بارے میں زبان نہیں کھولی، لیکن آپ خود سوچیں کہ ان حالات میں اچانک اسے لاکھوں ڈالر کہاں سے مل گئے ہیں۔ اس لیے میرا اندازہ ہے کہ اس نے آپ کے دشمنوں کو آپ کے متعلق معلومات باقاعدہ فروخت کی ہیں، بیٹرک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے بیٹرک؟ وہ قطعی ایک علیحدہ عورت ہے، اس کا کسی کو کیسے علم ہو سکتا ہے؟ مائیکل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا اندازہ تو یہی ہے باس، آگے آپ کی مرضی، بیٹرک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں چیک کر لینا چاہیے، تم ایسا کرو کہ اسے اس کے فلیٹ سے اغوا کر کے یہاں میرے پاس لے آؤ، پھر سب کچھ آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ مائیکل نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور مائیکل نے ریسیور رکھ کر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جیفری بیٹرک ایک عورت کو اغوا کر کے لے آئے گا، اس عورت کو زیرو روم میں قید کر کے مجھے فوری اطلاع دینا اور تم بھی خبردار رہنا، کسی بھی لمحے دشمن ہمارے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، مائیکل نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یہاں باس، وہ کیسے؟ یہاں تو آپ کی موجودگی کا فرشتوں کو بھی علم نہیں، دوسری طرف سے جیفری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہم سب کا تو یہی خیال ہے، اس لیے میں نے سب سے کٹ آف کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ان شیطان صفت لوگوں کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے محتاط رہنا ضروری ہے، مائیکل نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ٹائف کے بارے میں کوئی اطلاع ملی؟ مائیکل نے پوچھا۔ نو باس، اس کے آدمی تو بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ٹائف کی کوئی کارکردگی سامنے نہیں آئی۔ اس کے ایک خاص آدمی سے میرا مسلسل رابطہ موجود ہے، جیسے ہی کوئی اہم بات ہوئی مجھے اطلاع مل جائے گی، جیفری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے مجھے فوراً رپورٹ دینا، مائیکل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ مارگریٹ والی بات حلق سے نہیں اتر رہی، اس تک کون پہنچ سکتا ہے اور کیسے؟ مائیکل نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات گڑبڑ سے ہو رہے تھے۔ راسکو اور بلیک گولڈ دونوں وہ کلوز کر چکا تھا۔ ڈیوس اور مادام لیزا اور الیگزینڈر، تینوں گروپس کو اس نے ان کے پیچھے لگایا، لیکن 1% بھی کامیابی کی صورت پیدا نہ ہوئی۔ اب ڈائف کو ان کے پیچھے لگایا ہے تو ابھی تک اس کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اسے صرف اس بات سے تسلی تھی کہ بطور مائیکل کسی طرح بھی اس کا کوئی تعلق نہ راسکو سے ثابت ہو سکتا تھا اور نہ بلیک گولڈ سے، لیکن اس کے باوجود وہ بے حد درجہ محتاط رہنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے بطور مائیکل نہ ہی مادام لیزا سے رابطہ قائم کیا تھا اور نہ اپنے پرانے اڈوں کی طرف گیا تھا، بلکہ وہ یہاں اپنے سب سے خفیہ اڈے پر آ گیا تھا۔ یہ ایک علیحدہ گروپ تھا جس کا نام جیفری گروپ تھا اور بظاہر جیفری اس کا سربراہ تھا، لیکن دراصل یہ گروپ بھی اس کی سرپرستی میں کام کرتا تھا۔ جیفری اس کا نائب بیٹرک دونوں اس کے ذاتی دوست تھے اور دونوں اس کے اس راز سے واقف تھے کہ وہی گیلارڈ بھی ہے اور ماریو بھی، لیکن اسے ان دونوں پر اعتماد تھا، اس لیے وہ یہاں آ گیا تھا، لیکن اس نے پاکیشائی اور بلگارنوی گروپس کے خلاف اس گروپ کو کوئی ہدایت نہ دی تھی۔ وہ اب ہر لحاظ سے خود کو اس وقت تک کیموفلاج رکھنا چاہتا تھا جب تک کہ یہ دونوں گروپ یا ختم نہیں ہو جاتے یا پھر بے نیلو مرام واپس نہیں چلے جاتے، لیکن اب بیٹرک نے مارگریٹ کے بارے میں اطلاع دے کر اسے ذہنی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ تھوڑی دیر بعد انٹرکام کی مترنم گھنٹی بج اٹھی اور مائیکل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مائیکل نے کہا۔ باس، بیٹرک اس عورت کو لے کر آ گیا ہے، وہ اس وقت زیرو روم میں موجود ہے، دوسری طرف سے جیفری کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، مائیکل نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ایک بری خبر بھی آپ کے لیے موجود ہے باس، اچانک دوسری طرف سے جیفری نے کہا اور مائیکل چونک پڑا۔ بری خبر؟ کیا مطلب؟ کیسی بری خبر؟ مائیکل نے حیران ہو کر کہا۔ ٹائف کو اس کے خاص اڈے زیکو ہاؤس میں ہلاک کر دیا گیا ہے، وہ وہاں رسیوں سے بندھا ہوا ملا ہے اور اڈے میں اس کے سارے آدمی گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے ہیں، جیفری نے کہا تو مائیکل کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سر پر اچانک ایٹم بم مار دیا ہو۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹائف تو انتہائی تیز آدمی تھا، یہ کس نے کیا ہے ایسا؟ مائیکل نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بارے میں جو تفصیلات ملی ہیں باس وہ انتہائی حیرت انگیز ہیں۔
ٹائف نے مادام لیزا ہاؤس کی نگرانی پر آرتھر اور اس کے آدمیوں کو لگایا تھا، پر آرتھر نے اسے اطلاع دی کہ مادام لیزا ہاؤس میں 2 اجنبی مرد اور ایک عورت موجود ہے جو لیزا سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اس پر اس نے ان تینوں کو اغوا کر کے زیکو ہاؤس پہنچانے کا حکم دیا اور اس کے بعد وہ خود بھی زیکو ہاؤس پہنچ گیا، اور اب وہاں سے آرتھر، ٹائف اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں دستیاب ہوئی ہیں۔ جیفری نے جواب دیا، اور اس کا مطلب ہے کہ اس سے پاکستانی گروپ ٹکرا گیا ہے اور ٹائف ان کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے۔ ویری بیڈ، مائیکل نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایک راہداری کو عبور کرنے کے بعد وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک کرسی پر مارگریٹ بے ہوش رسیوں سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی، اور 2 لمبے ترنگے آدمی بھی وہاں موجود تھے، جن سے ایک جیفری تھا اور دوسرا بیٹرک۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوا بیٹرک اسے لے آنے میں؟ مائیکل نے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جس کے جسم پر چست جینز اور جیکٹ موجود تھی، جبکہ دوسرے آدمی نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور جیفری تھا۔ اور نہیں باس، یہ فلیٹ میں موجود تھی۔ میں نے بے ہوش کر دینے والی گیس کی ہول سے اسے اندر فائر کیا اور پھر تالا کھول کر اندر آ گیا اور اسے اٹھا کر رکبی طرف سے نیچے اپنی کار میں لادا اور یہاں لے آیا۔ ویسے ایک حیرت انگیز بات یہ ہے باس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے باہر جانے والا لباس پہنا ہوا ہے، ورنہ اس آدھی رات کے وقت اس کے جسم پر لازماً نائٹ سوٹ ہونا چاہیے تھا، بیٹرک نے کہا، اور مائیکل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، مائیکل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو بیٹرک نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، اس کا ڈھکن ہٹایا اور آگے بڑھ کر اس نے مارگریٹ کے ناک سے اسے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور پھر اس کا ڈھکن لگا کر اس نے واپس جیب میں ڈالا اور پیچھے ہٹ کر وہ مائیکل کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیفری پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ مائیکل باغور مارگریٹ کی طرف دیکھ رہا تھا اور چند لمحوں بعد مارگریٹ کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ پہلے چند لمحے تو وہ لاشعوری انداز میں مائیکل اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتی رہی، پھر جیسے ہی اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک نمودار ہوئی تو وہ بے اختیار چونک پڑی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ مارگریٹ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مارگریٹ تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، اس لیے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے سپر نائٹ بینک میں جمع کرائی جانے والی بھاری رقم کس سے حاصل کی ہے اور کیا کچھ انہیں بتایا ہے۔ سابقہ تعلقات کی بنا پر میں تمہیں خاموشی سے واپس بھیجوا دوں گا، ورنہ تم جانتی ہو کہ یہاں تمہارا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ مائیکل نے انتہائی کراہت لہجے میں کہا، یہ رقم مجھے ایک لاٹری ٹکٹ کے بدلے میں ملی ہے، مارگریٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جیفری، مائیکل نے ساتھ بیٹھے ہوئے جیفری سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس۔ جیفری نے چونک کر کہا، مارگریٹ کے جسم میں خنجر سے زخم ڈالو اور ان میں زخم بھر دو۔ مائیکل نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، یس باس۔ جیفری نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مارگریٹ نے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں کہا، 1 منٹ ٹھہر جاؤ، ابھی سچ تمہاری زبان سے باہر آ جائے گا۔ میں نے تم سے رعایت کرنی چاہی، لیکن مائیکل کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا۔ اسی لمحے جیفری نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور بڑے شفقانہ انداز میں وہ اسے لہراتا ہوا مارگریٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، میں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، یکلخت مارگریٹ نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ رک جاؤ جیفری، مارگریٹ سمجھدار عورت ہے، مائیکل نے جیفری سے کہا، اور جیفری سر ہلاتا ہوا واپس پلٹا اور واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک لفظ بھی غلط نہ بولنا مارگریٹ، ورنہ مائیکل کا لہجہ ایک بار پھر انتہائی سرد ہو گیا تھا۔ میں فیاٹو کارپوریشن کے دفتر میں تھی کہ کسی نے فون کر کے گرافن کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ ملک سے باہر ہے تو اس نے بزنس ٹاک کے لیے مجھ سے وقت مانگا۔ میں سمجھی کہ وہ بزنس کے سلسلے میں کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہوں گے، کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، چنانچہ میں نے انہیں اپنے فلیٹ کا پتہ بتا دیا۔ اور پھر وہ 2 آدمی جو ایگریمنٹ تھے فلیٹ میں آئے، انہوں نے اچانک مجھے بے ہوش کیا اور پھر اسی طرح باندھ کر انہوں نے مجھ سے گیلارڈ کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی۔ انہیں معلوم تھا کہ گیلارڈ اور گرافن ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں۔ میں نے خوفزدہ ہو کر انہیں تمہارے بارے بتا دیا کہ گرافن، گیلارڈ، ماریو اور مائیکل ایک ہی شخصیت کے 4 روپ ہیں، اور تمہارا ویکار کلب والا پتہ بھی بتا دیا۔ انہوں نے مجھے رسیوں سے آزاد کی اور بھاری رقم مجھے انعام میں دے کر چلے گئے۔ اس کے بعد اچانک ایک آدمی آیا، اس نے فلیٹ مینیجر کا نام لے کر دروازہ کھلوایا اور پھر میرے سر پر ضرب لگا کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں ایک کرسی پر بندھی بیٹھی تھی۔ میرے ساتھ ٹائف بھی زخمی حالت میں کرسی پر رسیوں سے بندھا بیٹھا تھا، اور 2 ایشیائی مرد اور ایک سوئس عورت بھی وہاں موجود تھی۔ وہاں ان کی باتوں سے مجھے علم ہوا کہ میرے متعلق انہوں نے ٹائف کو بتایا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے خوفناک تشدد کی دھمکی دی اور ساتھ ہی مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے انہوں نے میرے ساتھ بندھے ہوئے زخمی ٹائف کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ میں بے حد خوفزدہ ہو گئی اور میں نے انہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو میں پہلے ان 2 آدمیوں کو بتا چکی تھی۔ ان میں سے ایک نے پہلے ویکارڈ کلب فون کیا، لیکن وہاں بتایا گیا کہ ٹائسن وہاں موجود نہیں۔ تو پھر اس نے مادام لیزا کو فون کیا، لیکن وہاں سے اطلاع دی گئی کہ مائیکل یہاں بھی نہیں آیا،
اور پھر انہوں نے مجھے بے ہوش کیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو بھاری رقم کی ایک گڈی میرے سامنے پڑی ہوئی تھی اور میری رسیاں کھول دی گئی تھی۔ میں وہ رقم لے کر باہر آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر واپس اپنے فلیٹ آ گئی۔ میں شدید خوفزدہ ہو چکی تھی، اس لیے میں نے فوری طور پر ناراک سے باہر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ میں نے تمام رقم سپر نائٹ بینک میں جمع کروا دی اور انہیں کہا کہ وہ جزیرہ ہوائی اسے ٹرانسفر کر دیں۔ پھر میں نے جزیرہ ہوائی کے لیے بکنگ کرائی۔ نیند مجھے نہ آ رہی تھی، اس لیے میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچانک میرا ذہن چکرایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اب ہوش آیا ہے تو تمہارے سامنے موجود ہوں، مارگریٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو تم نے ان دونوں گروپوں کو یہ بتا دیا کہ گیلارڈ اور ماریو دراصل مائیکل ہے؟ ویری بیڈ، کاش مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ یہ وہ لوگ تم تک پہنچ سکتے ہیں تو میں تمہیں پہلے ہی گولیوں سے اڑا دیتا، مائیکل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس کے ساتھ ہی مارگریٹ پر جیسے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ مارگریٹ کے حلق سے صرف ایک ہی چیخ نکل سکی اور اس کے بعد اسے چیخ مارنے کی مہلت ہی نہ ملی اور وہ اسی بندی ہوئی ہونے کی صورت میں پھڑک پھڑک کر آہر ختم ہو گئی۔ میرا اندازہ درست نکلا ہے نا باس؟ بیٹرک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور یہ سب کچھ بہت برا ہوا ہے۔ اس بدبخت عورت کی وجہ سے میرا سارا سیٹ اپ، میری ساری کارروائیاں ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ اب یہ دونوں گروپ شکاری کتوں کی طرح میرے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، اور جس انداز کے یہ لوگ ہیں مجھے یقین ہے کہ چاہے میں پاتال میں ہی کیوں نہ چھپ جاؤں، یہ مجھے وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، اور اب ان سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ میں ہر اس شخص کا خاتمہ کر دوں جو میرے اس راز سے واقف ہے، مائیکل نے چیختے ہوئے کہا۔ کیا مطلب باس؟ بیٹرک اور جیفری دونوں نے حیران ہو کر پوچھا ہی تھا کہ مائیکل نے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا، اور دوسرے لمحے کمرہ بیٹرک اور جیفری دونوں کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ دونوں کرسیوں سمیت نیچے فرش پر گرے اور تھوڑی دیر تک تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ تم دونوں بھی میرے راز سے واقف تھے، اب ذرا صرف لیزا رہ گئی ہے، اس کا بھی خاتمہ ضروری ہے، مائیکل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور لمبے لمبے قدم بڑھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور باہر راہداریوں میں آ کر وہ اسی طرح لمبے لمبے قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہلے اس والے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ ایک دھماکے سے کرسی پر بیٹھ گیا اور اسی طرح لمبے لمبے سانس لینے لگا جیسے میلوں دور سے بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہو۔ اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے ابلے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ پڑا ہوا تھا۔ جیفری اور بیٹرک دونوں اس کے انتہائی گہرے دوست اور رازدار تھے، اور مارگریٹ سے اس کے بڑے طویل عرصے تک تعلقات رہے تھے، اور ان تعلقات کی کسک وہ آج بھی اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا، اور آج اسے ان تینوں کو بیک وقت موت کے گھاٹ اتارنا پڑا تھا۔ اس لیے وہ ذہنی طور پر شدید پراگندہ اور قلبی طور پر انتہائی جذباتی ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ بینچے ہوئے تھے اور دانتوں پر دانت اس طرح جمے ہوئے تھے جیسے اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان معمولی سا رہنا بھی نہ چھوڑنا چاہتا ہو۔ چند لمحوں تک اسی حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب میرے سامنے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں خود ان دونوں گروپس کے مقابلے پر اتر آؤں یا پھر فوری طور پر ایکریمیا چھوڑ کر کہیں روپوش ہو جاؤں، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس آرسٹائن اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مائیکل بول رہا ہوں، مائیکل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس۔ دوسری طرف سے آرسٹائن کا لہجہ یکلہت مودبانہ ہو گیا۔ آرسٹائن جیفری کا نمبر 2 تھا اور اس سارے گروپ کا ایک لحاظ سے عملی انچارج آرسٹائن ہی تھا۔ آرسٹائن، اپنی آدمیوں کو لے کر گروپ ہیڈ کوارٹر آ جاؤ۔ جیفری اور بیٹرک دونوں ہلاک ہو چکے ہیں اور ساتھ ہی میری سابقہ فرینڈ مارگریٹ کی لاش بھی موجود ہے۔ ان تینوں لاشوں کو یہاں سے اٹھا دو اور انہیں برقی بھٹی کی نظر کر دو اور تم میرے دفتر میں آ جاؤ۔ اب میں تمہیں جیفری کی جگہ دینا چاہتا ہوں، مائیکل نے تیز لہجے میں کہا۔ کس نے ہلاک کیا ہے انہیں باس؟ آرسٹائن نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں نے، کیونکہ مارگریٹ نے میرے خاص راز بھاری رقم لے کر میرے دشمنوں تک پہنچا دیے ہیں اور جیفری اور بیٹرک بھی ان رازوں کا سودا کرنا چاہتے تھے، مائیکل نے تیز لہجے میں کہا۔ اور یس باس، پھر تو ان کی ہلاکت ضروری تھی، آرسٹائن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں تم فوراً آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مائیکل نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے سر کرسی کی نشست سے لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان۔ مائیکل نے آنکھیں کھولی اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد لیکن بھاری جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرا دی گئی ہے باس، تینوں لاشوں کو میں نے اپنے سامنے برقی بھٹی میں ڈلوا کر راکھ کرا دیا ہے، نوجوان نے اندر داخل ہو کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو، مائیکل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور آرسٹائن میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب جیفری کی جگہ گروپ انچارج تم ہوگے اور اب یہ ہیڈ کوارٹر تمہاری تحویل میں ہوگا، مائیکل نے سرد لہجے میں کہا۔ تھینک یو باس، میں ہمیشہ آپ کا تابعدار رہوں گا، آرسٹائن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کچھ عرصہ کے لیے ایکریمیا سے باہر جا رہا ہوں، جب میری واپسی ہوگی تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا، تم نے اس دوران اپنے معمول کے کام جاری رکھنے ہیں، مائیکل نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔
یس باس، لیکن آپ نے دشمنوں کا ذکر کیا تھا، وہ کون ہے؟ آشرائن نے اس کے ساتھ ہی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ختم ہو چکے ہیں، اب ان کی فکر مت کرو، میرے ذاتی معاملات تھے، مائیکل نے سرد لہجے میں جواب دیا، اور آشرائن نے اسبات میں سر ہلا دیا اور مائیکل تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا۔ چند لمحوں بعد وہ سیاہ رنگ کی کار میں بیٹھا ناراگ کی سڑکوں پر سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر لیا تھا اور اب وہ اس فیصلے پر فوری طور پر عمل درآمد کرنا چاہتا تھا۔ کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئی اور چند لمحوں بعد ایک درمیانی درجے کی کوٹھی کے پھاٹک پر جا کر رک گئی۔ پھاٹک پر تالا لگا ہوا تھا اور پھاٹک کے اوپر برائے فروخت کا ایک بورڈ بھی موجود تھا۔ مائیکل نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے سب سے پہلے ایک جھٹکے سے وہ بورڈ اتارا اور اسے کار کی عقبی نشست پر پھینک کر اس نے نمبروں والا تالا کھولا اور بڑے پھاٹک کو دھکیل کر پوری طرح کھول دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کار میں بیٹھا اور کار کھلے ہوئے پھاٹک سے اندر پورچ میں لے گیا۔ عمارت گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مائیکل نے کار سے نیچے اتر کر برآمدے کی لائٹ جلائی اور پھر واپس پھاٹک کی طرف مڑ گیا۔ اس نے پھاٹک بند کر کے اس کا بڑا کنڈا لگایا اور واپس عمارت کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے عمارت کی اندرونی لائٹس بھی جلا دی اور خود ایک راہداری کی آہر میں پہنچ کر اس نے دیوار کی جڑ میں ایک مخصوص جگہ پر پیر مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ گئی اور دوسری طرف سیڑھیاں نیچے اترتی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ کسی دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا، لیکن ہر چیز پر گرد کی تہ موجود تھی۔ ایک الماری سے مائیکل نے ویکیوم کلینر نکالا اور ہر کمرہ اور فرنیچر کی اس نے خود ہی صفائی کر دی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے کمرے کی ہر چیز کو چمکا کر رکھ دیا۔ ویکیوم کلینر کو واپس الماری میں رکھ کر اس نے الماری کے اوپر والے خانے سے ایک بڑا سا باکس اٹھایا اور اسے لا کر میز پر رکھ دیا۔ باکس کے اندر میک اپ کا جدید ترین سامان موجود تھا۔ اس نے سامان نکال کر باہر رکھا اور پھر مختلف ٹیوبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس نے اپنے چہرے پر محسوس انداز میں لگانا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ گہرا ہونا شروع ہو گیا۔ چہرے کا رنگ جب اچھی طرح تبدیل ہو گیا تو اس نے اپنے جسم پر موجود لباس اتارنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے جسم پر صرف انڈر ویئر رہ گیا اور اب اس نے وہی کریمیں اپنے پورے جسم پر لگانا شروع کر دی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک وہ مسلسل اس کام میں مصروف رہا۔ پھر وہ مڑا اور اس نے ایک سائڈ پر موجود قدادم شیشے کے اوپر پڑا ہوا پردہ ہٹایا اور اس کے چہرے کے حد و حال بھی بالکل نیگرو لوگوں جیسے ہو چکے تھے۔ سر کے بالوں کا ڈیزائن اور رنگ بھی قطعی بدل گیا تھا۔ جب مکمل طور پر جائزہ لینے کے بعد وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ اب کوئی بھی اسے بطور مائیکل نہ پہچان سکے گا تو وہ مڑا اور اس نے اپنا لباس اتارا اور دوبارہ پہننا شروع کر دیا۔ لباس پہننے کے بعد اس نے باکس بند کر کے واپس الماری میں رکھا اور پھر میز کے پیچھے موجود کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ فون میں ٹون موجود تھا۔ اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ لارا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک ہمار آلود نسوانی آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد مترنم تھا۔ کیا سو رہی تھی لارا؟ میں پال بول رہا ہوں، پال ہنری۔ مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او پال، تم اتنے عرصے بعد کہاں سے ٹپک پڑے؟ دوسری طرف سے لارا نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے واپس آنا پڑا ہے، مائیکل نے بڑے رومانٹک لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے لارا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس تمہارا یہی جھوٹ مجھے بے حد پسند آتا ہے۔ جب بھی کئی سالوں بعد آتے ہو یہی کہتے ہو، بہرحال آ جاؤ۔ چلو یہی غنیمت ہے کہ تم آتے تو ہو، لارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے ابھی تو میں نے صرف فون کیا ہے، صرف ہیلو ہیلو کرنے کے لیے، کیونکہ ایک بہت بڑا کام میں نے ناراگ کے لیے حاصل کیا ہے۔ پہلے وہ کام تو ختم کر لو، پھر آؤں گا، مائیکل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لعنت ہے تم پر پال، ہر بار یہی کہتے ہو۔ تمہیں میں نے 1000 بار بتایا ہے کہ جب تک ناراگ میں لارا زندہ ہے تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس آ جاؤ میرے پاس، کام بھی ہو جائے گا، لارا نے مصنوعی غصے بھرے لہجے میں کہا اور پال مسکرا دیا۔ نہیں ڈیئر لارا، یہ پہلے کی طرح عام کام نہیں، بڑا مورکا خیز کام ہے، دنیا کے انتہائی خطرناک اور خوفناک سیکرٹ ایجنٹ سے مقابلہ ہے، مائیکل نے کہا۔ اچھا، ویری گڈ، پھر تو لطف آئے گا، آ جاؤ فوراً، ابھی اور اسی وقت، کام میرے ذمہ رہا، لارا نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ سوچ لو ڈیئر، میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، مائیکل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ دراصل یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح لارا اس کام پر خود ہی آمادہ ہو جائے۔ اسے معلوم تھا کہ ناراگ میں رہنے والے سیاہ فاموں میں سے 80% سیاہ فام جرائم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ لوگ انتہائی منظم اور فعال ہیں، اور لارا ان کی تنظیم کی لیڈر ہے۔ اسے بلیک کوئن کہا جاتا تھا اور یہ لوگ اس قدر جاں فروش اور بہادر ہوتے ہیں کہ اگر لارا حکم دے دے تو پورے ناراگ کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے، اور لارا اس سے باحیثیت پال مال محبت کرتی تھی، اس لیے اس نے پال کا میک اپ کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ میجر پرمود اور علی عمران کے خلاف ان سیاہ فاموں کو حرکت میں لے آئے گا اور خود تب تک لارا کے پاس رہے گا، اس طرح وہ خود بھی ان کے ہاتھوں مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گا اور ان کا خاتمہ بھی لارا کے آدمیوں کے ہاتھوں آسانی سے ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میری توہین کر رہے ہو پال، لارا نے انتہائی اصیلے لہجے میں کہا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پال لارا کی توہین کر کے بلیک کوئن کی؟
میں تو صرف تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ معاملات حد درجہ سنجیدہ ہیں، مائیکل نے تیز لہجے میں کہا۔